أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. آپ حضرات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جشن میلاد مبارک میں تشریف فرما ہیں اور امام کے آنے کی غرض یہ بتائی گئی ہے: یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. امام جب آئیں گے تو دنیا کو عدل اور انصاف اور جسٹس اور نیائے سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اسی لیے میں نے سورۃ الحدید کی 25ویں آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں ارشاد ہے کہ ہم نے یعنی اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، جتنی کتابیں آئیں، جتنی شریعتیں آئیں، جتنے معجزات ظاہر ہوئے، از حضرت آدم تا حضور ختمی مرتبت 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر آئے، یہ 1,24,000 پیغمبروں کے آنے کا ٹارگٹ صرف اور صرف ایک تھا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور پوری دنیا میں انصاف کی حکمرانی ہو جائے. مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اسلام کا فوکس ہے انصاف کے اوپر اور جسٹس کے اوپر. وہ سارے انبیاء کے آنے کی غرض یہ بتاتا ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے. مسلمانوں سے کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط. مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری فقط یہ نہیں ہے کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے سامنے کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے. اور مسئلہ الٹا ہو گیا. مسئلہ الٹا یہ ہو گیا کہ خود مسلمان آج ظالموں کی صفوں میں کھڑے ہیں. اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ مسلمان خود، میں کوئی بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے اور مطالب پیش کرنا تھے لیکن میں نے اسے کاٹ دیا ہے وقت کو بچانے کے لیے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہوں وہاں کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے. اور آج جو پوزیشن ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مسلمان ایک ظالم قوم کے طور کے اوپر مشہور ہو گئے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ بعض وقت میں بھی ذرا جذباتی ہونے لگتا ہوں، سینٹیمنٹل ہونے لگتا ہوں، ایموشنل ہونے لگتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے امام سے فریاد کروں کہ مولا آپ تو پردے میں چھپے بیٹھے ہیں. اگر اتنا ہی مسئلہ ہوتا تو کوئی مصیبت تھی، لیکن بہت بڑی مصیبت نہیں تھی. مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ آپ پردے میں چھپے بیٹھے ہوئے مفتی ہمیں کھائے جا رہے ہیں. یہ ہے مصیبت، مفتی ہمیں کھائے جا رہے ہیں. مفتیوں کے جو فتوے آ رہے ہیں، تمام ماشاءاللہ علماء کرام پہلی صف میں ایک سرے سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری شریعت ہیپرزرڈ وے میں نئی بنی ہوئی ہے.
بہت سسٹمیٹک ہے. اس کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، عدل اور عقل کے اوپر. اسلام وہ دین ہے کہ جس میں کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی. مسلمانوں کی ہر بات عقل کے خلاف ہوتی ہے. اسلام کی کوئی بات عدل، نیائے اور جسٹس کے خلاف نہیں ہو سکتی. مسلمان مفتیوں کی ہر بات عقل کے بھی خلاف ہوتی ہے، عدل کے بھی خلاف ہوتی ہے. میں کوئی پرانی باتیں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، سب آپ کے سامنے فتوے موجود ہیں. یہ فتوے نہیں ہیں، یہ فتنے ہیں جو ہمیں کھائے جا رہے ہیں ہم کو. ایک فتویٰ کسی بند سے یہ چھپا، کسی نے پوچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ہم اپنے گھروں میں ڈبل بیڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ ڈبل بیڈ تو آپ جانتے ہوں گے یا خالی ڈبل روٹی جانتے ہیں؟ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ہم اپنے گھروں میں ڈبل بیڈ استعمال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب نے اپنی نورانی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا کہ چونکہ رسول اللہ نے کبھی ڈبل بیڈ استعمال نہیں کیا تھا، اس لیے ڈبل بیڈ کا استعمال کرنا بدعت. اس لیے ڈبل بیڈ کا استعمال کرنا حرام. ڈبل بیڈ کا استعمال کرنا حرام ہے. مسلمانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مفتی صاحب میاں بیوی کو ایک جگہ نہ دیکھ سکیں، وہ شیعہ سنی کی ایک جگہ کہاں دیکھ سکیں؟ یہ سب فتوے آپ کو یاد ہوں گے. ویسے فتاوا کی تو ڈھیر ہے میرے پاس، یا اللہ توبہ. اگر وہ فتاوا میں نقل کر دوں آدھے مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں گے. ایک اور فتویٰ جس پر میڈیا میں بہت ہنگامہ ہوا تھا، آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا. بھائی آپ یہ بتائیے کہ کوئی فتویٰ اگر قرآن کے خلاف ہو تو ہم قرآن کو مانیں گے کہ فتوے کو مانیں گے؟ بہت مشہور تمام اخباروں میں آیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں آیا تھا. ایک خسر نے یعنی فادر ان لا نے اپنی بہو کے ساتھ بدکاری کی. مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس بڈھے نے کمبخت نے اس بہو کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، بیوی شوہر پر حرام ہو گئی. اب ذرا غور کیجیے گا بھائی، بیوی شوہر پر حرام ہو گئی. اب شوہر نے کیا کیا تھا؟ شوہر کی تو کوئی غلطی نہیں تھی. قرآن ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہے کہ نہیں؟ قبلہ بتائیے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دی جا سکتی ہے. بدکاری کر رہا ہے خسر، اور خسر میں آ رہا ہے بیٹا. لو آپ سمجھائیے تو میں کیا کروں. خسر کہتے ہیں عربی میں نقصان کو، ان الانسان لفی خسر. سمجھ رہے ہیں؟ تو بدکاری کی خسر نے بیوی چھوٹی بیٹے کی. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے نا ظلم؟ میں گزشتہ سال پاکستان میں کراچی مجلس میں پڑھ رہا تھا. اسی دوران میں نے خود دیکھا جیو ٹی وی کے اوپر نصیر آباد قصبہ ہے کوئٹے کے پاس بلوچستان میں 11 بچیوں کی لاشیں 20 سال 22 سال کی زمین سے کھود کر نکالی گئی تھی، سامنے رکھی گئی تھی. سنیے گا ذرا کیا خطا تھی ان بچیوں کی.
ان کی خطا یہ تھی کہ یہ اپنی پسند کی شادیاں کرنا چاہتی تھیں. تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ عورت اور اپنی پسند کی شادی کی بات کرے، اڑا دو ان کمبختوں کو گولیوں سے. بس یہی جرم تھا، کوئی بدکاری نہیں کی تھی. ان کا بھائی ہم اپنے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر ہمارے دولہا کو نہ ٹھوسو تو. ان کا اڑا دو ان کو گولیوں سے اڑا دیا گیا. اور ابھی ان کی سانسیں آ رہی تھیں، زندہ تھیں وہ بچیاں کہ ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا. مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اس پر کمنٹس کیا ہیں. میں نے کہا اچھا ہوا کہ مفتی صاحب رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، ورنہ جو ان بچیوں کا حشر ہوا وہی بی بی خدیجہ کا حشر ہوتا ہے. اس لیے کہ بی بی خدیجہ نے بھی اپنی پسند سے رسول کے ساتھ شادی کی تھی. بی بی خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا. تمام علماء کرام تشریف فرما. بی بی خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا، پیغام رسول نے قبول فرمایا تھا. اب دولہا والا تو وہاں ہوتا نہیں تھا، وہ تو ہمارے یہاں سب ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ خود بعد میں بی بی خدیجہ کے گھر پر تشریف لے گئے تھے اور بی بی خدیجہ کا خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا. ایک بات قلم کاغذ اٹھا لیجئے یا گرہ میں باندھ لیجئے. میں نے عربی ادب میں ریسرچ کی ہے. میں پوری آتھینٹسٹی کے ساتھ بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ. بی بی خدیجہ کے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا. خطبے کے الفاظ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ آئے ہیں. تاریخ خمیس جو اہل سنت کی معتبر ترین تاریخ ہے، اس میں جو خطبے کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پیغمبر یہاں سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین. کہاں سے شروع کیا؟ تاریخ خمیس، الحمدللہ رب العالمین. اور آپ علماء کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے، میں نے عربی ادب میں ریسرچ کی ہے. اس خطبہ ابو طالب سے پہلے زبان عربی کو آپ چھان ماریں، کہیں حمد و ثناء الہی میں الحمدللہ رب العالمین کا جملہ نہیں ملے گا. یہ میری گارنٹی ہے، یہ میری ضمانت ہے. سب سے پہلے عربی زبان میں الحمدللہ رب العالمین کا جملہ حضرت ابو طالب کے زبان پر خطبہ نکاح پیغمبر میں آیا. وہ عالم الغیب جانتا تھا مسلمان احسان فراموش ہیں. جس نے پیغمبر کو اپنی گودیوں میں پالا ہے اسی کو کافر کہہ دیں گے کچھ سب نہ صحیح. اس نے انتظام کیا، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس نے ابو طالب کے اسی جملے کو اٹھا کر سورہ حمد کی پہلی آیت بنا دیا. اور ہر مسلمان، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مقلد، غیر مقلد، سب کے یہاں یہ مسلم مسئلہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. دوسرا سورہ آپ کوئی سا بھی پڑھیں، لیکن نماز اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ سورہ حمد تو پڑھنا ہی پڑے گا. تو ہر مسلمان کو نماز پڑھنا ہے تو سورہ حمد پڑھے گا، اور جب پڑھے گا تو کہے گا الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ کا انتظام ہے کہ جسے تم کافر کہہ رہے ہو اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جب تک دوہرا نہ لو تمہاری نماز مکمل نہیں ہو سکتی. اور یہیں پر یہ بھی بات عرض کر دوں، ہمارے پر الزام اتہام مت لگایا کیجیے، مت لگائیے الزام اتہام. ہم ازواج نبی کا احترام کرتے ہیں، امہات المومنین ہیں، ہم کیسے احترام نہیں کریں گے؟ مگر بس ایک بات بتا دیتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور بات یہ ہے کہ بیویوں کا تو ہم سب کا احترام کرتے ہیں،
مگر جو مرتبہ بی بی خدیجہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ صرف بی بی خدیجہ وہ ہے کہ جن کو رسول بیاہ کر ان کے گھر سے اپنے گھر میں لائے ہیں، صرف بی بی خدیجہ کو رسول اپنے گھر میں لائے ہیں، باقی بیویاں آئی ہیں، لائی نہیں گئی۔ احترام ہم سب کا کرتے ہیں، مگر آنے والیاں اس کے برابر نہیں ہو سکتی کہ جو لائی گئی ہو۔ یہ بھی مسلمات میں سے سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، موضوع سے کیوں ہٹوں میں؟ مفتی کھا گئے ہم کو، مفتی کھا گئے، امام غیبت کے پردے میں ہیں، یہ بھی کم وقت نہ ہوتے تو ہمیں کوئی پرابلم زیادہ نہ ہوتی۔ حد یہ ہو گئی، قبلہ احمد علی عابدی صاحب بھائی آپ سب حضرات تشریف فرما ہیں، آپ سے میں گفتگو بھی کر رہا تھا، حد یہ ہو گئی، کچھ علماء ایسے بھی ہیں عالم اسلام میں، کچھ مفتیان کرام ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آتنکواد جائز ہے، سوسائڈ بامبنگ صحیح ہے، اپنے کو دھماکے سے اڑا دینا، خود بھی مر جانا، بے گناہوں کی جان بھی لے لینا، یہ صحیح ہے۔ سن لیجیے غور سے، سنیے اور سمجھیے، نظر میری طرف رکھیے، دل کسی اور طرف لے جائیے۔ ہے اسلام میں آتنکواد کے لیے، دیکھیے کبھی حقیقتوں سے انکار نہ کیجیے، اسلام میں ہے آتنکواد، مسلمان میں تو خیر نہیں، مسلمانوں میں ہے آتنکواد یا نہیں ہے؟ بتائیے، ہے کہ نہیں ہے؟ القاعدہ کون ہے؟ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ طالبان کون ہے؟ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ٹیررسٹ ہیں یہ کہ نہیں ہے؟ بتائیے، آتنکوادی ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ لشکر طیبہ والے آتنکوادی ہیں کہ نہیں ہے؟ سوال آج میں آپ اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات گورنمنٹ تک اور LIU تک اور CBI تک سب تک پہنچ جائے۔ میں سب سے پہلے ایک شیعہ ہوں، میں اپنے فرقے کی ذمہ داری لیتے ہوئے سارے میڈیا کو، LIU کو، گورنمنٹ آف انڈیا کو، CBI کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ فرقہ وہ ہے جس کے 1500 برس کے اتہاس میں، جس کے 1500 برس کی تاریخ میں آپ ایک شیعہ نہیں بتا سکتے جس پر کبھی آتنکوادی ہونے کا سندیہ کیا گیا ہو۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔ جس پر کبھی دہشت گرد ہونے کا شبہ کیا گیا ہو، نہیں بتا سکتے۔ لائیے دکھا دیجیے مجھے، میں شیعی تھوڑی، میں مسلمان بھی ہوں، لیکن میں شیعوں کا نام اس لیے لیا کہ میں خود شیعہ ہوں، تو شیعہ فرقے کی طرف سے تمہیں 100% ذمہ داری لے کر کہتا ہوں کہ اس فرقے میں تو آپ کو چور مل سکتے ہیں بھائی، افیمی مل سکتے ہیں، جوا کھیلنے والے مل سکتے ہیں، یہ سب گناہ اس فرقے کے ماننے والوں کے دامن پر دھبے ملیں گے، مگر آتنکواد کا دھبا نہیں ملے گا، دہشت گردی کا دھبا نہیں ملے گا، ٹیررزم کا دھبا نہیں ملے گا۔ میں نے اس لیے کہا کہ سب سے پہلے میں، لیکن میں مسلمان بھی ہوں، میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں سچی بات کہو، اس لیے میں اب دائرے کو پھیلاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں سنیوں میں کوئی بریلوی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو آتنکوادی ہو، میرا ساتھ دیتے رہیے گا، کوئی بریلوی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو آتنکوادی ہو، کوئی دیوبندی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو آتنکوادی ہو، اہل حدیث میں بھی کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو آتنکوادی ہو۔ سارے فرقوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں بحیثیت ایک مسلمان کے، نہ بریلوی آتنکوادی، نہ دیوبندی آتنکوادی، نہ خانقاہی آتنکوادی، نہ اہل حدیث آتنکوادی، تو پھر آتنکوادی کون ہے؟ میں گورنمنٹ کو بتا دیتا ہوں کہ اسے زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے،
आतंकवादी वही होगा कि जिसके दिल में यजीद के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो। जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे, गवर्नमेंट उसी पर नजरें जमा दे, समझ ले कि यही वो कूड़ा करकट है कि जहां से टेररिज्म पैदा होता है, यही वो गंदगी है कि जहां से आतंकवाद पैदा होता है। मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कह रहा हूं, उसामा से जाकर पूछिए वो यजीद को क्या कहता है। मुल्ला उमर से जाकर पूछिए वो यजीद को क्या कहता है। ऐमनुल ज़वाहिरी से पूछिए कि वो यजीद को क्या कहता है, और जिससे चाहे करीब में भी उससे पूछिए यजीद को क्या कहता है। तो मैंने गवर्नमेंट की मुश्किलें हल कर दी। सिर्फ यहीं से आतंकवाद पनपता है, इसी गटर से, इसी गटर से आतंकवाद पनपता है। देख लें आप अच्छी तरह से। कितनी अफसोस की बात है। अच्छा, एक आतंकवाद और भी है। एक आतंकवाद है आसमान पर, एक आतंकवाद है जमीन पर। जमीन पर आतंकवाद की बेस है सऊदी अरब। जमीनी आतंकवाद की बेस है, मैं डरता होता किसी से नहीं, जमीन पर आतंकवाद की बेस है सऊदी अरब। आसमान पर आतंकवाद की बेस है हजरत अमेरिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहुम्मा अजग़िल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन। ये दो आतंकवादी कुव्वतें हैं कि जो आपस में लड़ रही हैं। मगर मैं बता देना चाहता हूं, मेरा अकीदा यह है कि ना अमेरिका इस आतंकवाद को ख़त्म कर पाएगा तालिबान और अलकायदा के, ना अलकायदा और तालिबान के दहशतगर्द और आतंकवाद उस बड़े आतंकवादी को ख़त्म कर पाएंगे। ये दोनों आतंकवादी अपने ख़त्म होने के लिए इनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो बड़ा आतंकवादी, ये छोटे आतंकवादी, ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे मगर एक दूसरे को खत्म नहीं कर पाएंगे। इन दोनों को खत्म अगर करेगा तो ये वारिस अदल व इंसाफ, ये इस आतंकवाद को भी खत्म करेगा और उस आतंकवाद को भी खत्म करेगा। मैंने शुरू की बहुत से मतालिब काट दी इसलिए कि बहुत तंग हो गया था। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इमाम आएंगे तो क्या करेंगे भाई? देखिए, आज भी एक सेमिनार था, मौलाना तशरीफ फरमाते, मैंने कहा मैं बहुत बुरा इंसान हूं मगर मुझे गुस्सा नहीं आता कभी, बिल्कुल वो पुर्जा ही टूटा हुआ है, मुझे गुस्सा नहीं आता बिल्कुल। आप मुझसे खुल के बात करें। अगर आपको ख्याल आ रहा है मैं गलत कह रहा हूं, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। अगर मेरी गलती है कि मैं फौरन से तस्लीम भी कर लूंगा। दीन में जिद का मसला नहीं होना चाहिए। यहां भी एक मसला है, मसला है मारिफत का। मौलाना आबिदी साहब, मसला है मारिफत का। लोग इस्लामी को नहीं समझे, इस्लामी को नहीं समझे तो इमाम को क्या समझेंगे भाई? हमने पूछा इस्लाम क्या होता है? उन्होंने कहा जी इस्लाम ये होता है कि मुसलमान मुआशरा जहाँ होता है, मुस्लिम सोसाइटी जहाँ होती है, वहाँ गुंबद मस्जिदों के दिखाई देते हैं, वहाँ मीनार दिखाई देते हैं, लाउड स्पीकरों से अजानों की आवाज़ें दिखाई देती हैं। मस्जिद में जाने वालों को देखिए तो उनकी उलझी हुई दाढ़ियाँ होती हैं, ऊंचे ऊंचे पैजामे होते हैं, लंबे लंबे कुर्ते होते हैं। बाल्फाज दिगर हमेशा ये तबका चूंकि जल्दी में होता है इसलिए जब निकलता है तो बड़े भाई का कुर्ता पहन लेता है, छोटे भाई का पैजामा पहन लेता है।
یہ اسلام آ رہا ہے. اب آگے میں زیادہ نہیں کہوں گا. بہت ہی ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں کچھ ہوتا ہے, زیادہ نہیں, بہت پرٹیکولر معاملہ ہو جائے گا. ایک ہاتھ بتا رہا ہوں, ایک ہاتھ میں دتون ہوتی ہے, کچر 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 کچر. یہ اسلام آ رہا ہے. اے بھائی, اگر یہی مسلمان ہیں تو جن حوروں کے عشق میں یہ مسلمانوں نے اپنی گد بنائی ہے, وہ حوریں تو ان مسلمانوں کو دیکھ کے بھاگ جائیں گی, ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے. بھائی وہ نازک دل حوریں کہاں کے پاس آ پائیں. سمجھیے بات, کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ مسلم معاشرہ کیا ہوگا, ان سے پوچھا ہوگا جا گنبد ہو, مینار ہو, اذانیں ہو, یہ ہو, وہ ہو. مولا علی سے پوچھا گیا کہ اسلامی معاشرہ کون سا ہوگا. مولا نے فرمایا اسلامی معاشرہ وہ ہوگا کہ جہاں دینے والے سب ہوں, لینے والا کوئی نہ. بھی تفاوت کجا استاب کجا. کتنا فرق ہے سوچ کا اور فکر کا. اور یہ امام جو آپ کا آئے گا, اس کے کچھ مقاصد ایسے ہیں جسے میں پیش نہیں کر سکتا, میری مجبوری ہے. لیکن جو مقاصد بالکل آپ کے سامنے ہیں, ہر بچہ جانتا ہے, اسی کو میں دہرا رہا ہوں. ایک مقصد یہ ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو غربت ختم ہو جائے گی. ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ غربت دنیا سے ختم ہو جائے گی. کوئی ہندو بھی غریب نہیں رہے گا, کوئی کرسچن بھی غریب نہیں رہے گا, کوئی انسان غریب نہیں رہے گا, ہے نا. غربت کا خاتمہ. ہر انسان اچھے اچھے مکانوں میں رہ رہا ہے, ہر انسان ڈبل بیڈ پر سو رہا ہے, ہر انسان کاروں میں چل رہا ہے. غربت کا خاتمہ ہو گیا, ہے کہ نہیں؟ پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا, علم کا دور دورہ ہوگا. احادیث میں ہے کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت تک علم کے 70 چیپٹرز ہیں, 70 باب ہیں, 70 حروف ہیں. اس وقت تک صرف ایک حرف کھلا ہوگا. یہ ایک حرف کھلا رہا جو یہ سب آ رہا ہے آپ کی نظروں کے سامنے. امام آئیں گے تو بقیہ 69 جو چیپٹرز ہیں اس کو بھی کھول دیں گے. تو علم کس منزل پر ہوگا؟ غربت نہیں ہوگی, جہالت نہیں ہوگی, وہ کر رہے ہیں, بیماریاں نہیں ہوں گی, لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوں گی. اے بھائی, امام آئے ہیں تو امام کے ظہور سے وابستہ چیزیں روحانیت سے تعلق رکھنے والی ہونا چاہیے تھی. یہ مذہب کے نمائندے ہیں. میں امام کے ماننے والوں کو کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ میرے چھوٹے ہیں تو ان کو گلے سے لگا کر, اور بڑے ہیں تو ان کو سینے سے لگا کر عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ بتا رہے ہیں کہ امام کے آنے کی غرض یہ ہے کہ غربت ختم ہو جائے گی, جہالت ختم ہو جائے گی, بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اب یہ بچہ پیارا یہ بیٹھا ہوا ہے, ہم سب دعائیں مانگتے ہیں کہ ہم امام کے سپاہیوں میں ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کوئی لشکر ایسا ہے جس لشکر میں سپاہیوں کو بغیر ٹریننگ کے لیے لیا جاتا ہو؟ لیا جاتا ہے, پہلے ٹریننگ ہوتی ہے پھر لیا جاتا ہے. 3 دن پہلے میں کسی ایرانی ہائی آفیسر سے بات کر رہا تھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ اسرائیل کے وہ جو ٹینک تھے جس کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ اس کو کوئی دنیا کا راکٹ اور ہتھیار توڑ نہیں سکتا ہے, اس کو حزب اللہ نے کیسے اس کا بھوسا بنا دیا؟ کہا کہ ان کو ٹریننگ دی گئی تھی. کیسے ٹریننگ دی گئی تھی؟ کہا کہ امریکہ نے عراق کو بھی اسی سے ملتے جلتے ٹینک دیے تھے. یہ مجھ سے بھی 3 دن پہلے بتایا, میں نام نہیں لوں گا, بہت ہائی آفیسر نے. انہوں نے کہا کہ ملتے جلتے ٹینک عراق کو دیے گئے تھے, اس میں سے کچھ ٹینک ایرانی کو قبضے میں آ گئے تھے. انہوں نے چھان مارا کہ اس میں کوئی جگہ تو ایسی ضرور ہوگی کہ جو ایک نازک جگہ ہوگی کہ اس پر اگر کسی گولی کا وار پڑ جائے تو اس ٹینک کے پروکسے ہو جائے. آخر میں انہوں نے دیکھ لیا
کہ اس میں ایک جگہ ایسی ایک اتنا سا سوراخ ہے، اگر وہاں پر جا کر RPG کا ایک گولا بھی لگ گیا تو اس ٹینک کے پلک سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے ٹریننگ دی اسی بات کی کہ بس ایک چھوٹے سے نشانے پر RPG، چھوٹے نشانے پر RPG، اور اس لائن جب جھومتا ہوا اس غرے میں کہ اس ٹینک کو تو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے چلا، تو حزب اللہ کے انہی سپاہیوں نے جن کو پہلے سے ٹریننگ دی گئی تھی، انہوں نے اسی سوراخ کو نشانہ بنانا شروع کیا اور ٹینکوں نے دھما دھم اڑنا شروع کیا اور وہ سر پر پیر رکھ کے بھاگے۔ ٹریننگ دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی؟ دی گئی تھی ٹریننگ۔ تو اب امام کے جو اہداف ہیں وہ کیا ہیں؟ غربت کا خاتمہ، جہالت کا خاتمہ، بیماریوں کا خاتمہ۔ تو اگر ہم اور آپ امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی اسی لائن پر ٹریننگ کرنا ہے۔ دنیا سے جہالت کو ختم کرنا ہے، دنیا سے غربت کو ختم کرنا ہے، دنیا سے بیماریوں کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیے یہ امام کا ٹارگٹ یہ ہے۔ آج جو سیمینار ہوا اس میں میں بچوں سے، میرے بچے تھے، میں ان سے بتا رہا تھا کہ تبلیغ کا راستہ بہت آسان ہے اور بہت دشوار ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ اس کی مشکل کشائی کے لیے آئے ہیں، اس کی مشکلیں حل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ آپ سے آپ کا پیغام سننے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ اگر آپ امام کے بتائے ہوئے اہداف کو فالو کریں اور معاشرے سے غربت کا خاتمہ شروع کریں، بیماریوں سے لڑنا شروع کریں، جہالت کو مٹانا شروع کریں، تو ہر انسان آپ کا ممنون احسان ہوگا، اور جب ممنون احسان ہوگا تو وہ آپ کی بات سننے پر عزیزوں تیار ہو جائے گا۔ تو آپ اگر امام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو یہ تو پازیٹیو بات ہے۔ اور ایک بات اور، آپ کی زحمت ختم، وقت میرا جو تھا میں نے معین کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ امام کے سپاہیوں میں آپ ضرور شامل ہوں۔ امام کے سپاہیوں میں شامل ہونے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ ٹھننا ہو تو لمبا ہو، آؤ، کالا ہو یا گورا ہو، آؤ، سید ہو یا شیخ ہو، آؤ، مغل ہو یا پٹھان ہو، آؤ، ہندوستانی ہو یا ایرانی ہو یا پاکستانی ہو یا عراقی ہو یا سعودی ہو یا امریکن ہو یا یورپین ہو، کوئی آؤ، آؤ، سب آؤ۔ تو آپ کہیں گے تو پھر تو امام کا لشکر بہت بڑا ہوگا۔ یہ آنے کے دروازے تو سب کھلے ہوئے ہیں، مگر سب کے آخر میں ایک دروازہ ایسا لگا ہوا ہے کہ وہاں پر بہت پھسولا ہو جائے گا۔ سید و شیخ کی قید نہیں ہے، مغل و پٹھان کی قید نہیں ہے، کالے و گھوڑے کی قید نہیں ہے، لمبے و چھوٹے کی قید نہیں ہے، ضعیف و جوان کی قید نہیں ہے، مگر ایک قید لگی ہوئی ہے، سن لیجیے اور آپ کی تقریب آپ کی جماعت ختم کروں۔ وہ قید بڑی قیامت کی ہے۔ وہ قید یہ ہے کہ چونکہ امام کا مشن یہ ہے، امام معصوم کا مشن یہ ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے امام اپنی لشکر میں کسی بھی ایسے شخص کو لینے پر تیار نہیں ہوں گے جس نے زندگی میں کبھی کسی پر ظلم کیا ہو۔ اب کہہ رہ گئے، اگر آپ نے شادیاں کی ہیں ایسے انداز سے کہ آپ کی شادی کی وجہ سے قوم کی اور بچیوں کی شادیاں دشواری میں پڑ گئیں تو یہ ظلم ہے۔ تو ٹھیک ہے، شادی میں آپ بریانی کھائیں مگر امام کے لشکر میں نہیں جا پائیں گے۔ اذان عالیہ میں رکھیے۔ اگر آپ فضول خرچیوں میں اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں اور قوم کے بچے بھوکوں مر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ ظالم امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو پائے گا۔ اگر آپ اپنا پیسہ اسراف فضول کی باتوں میں خرچ کر رہے ہیں، شو میں خرچ کر رہے ہیں اور قوم کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ ظالم امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میری آپ سے التماس ہے، آپ امام کی بارگاہ میں عریضے بھیجیں، ضرور بھیجیں، دریا میں ڈالیں، ندی میں ڈالیں، سمندر میں ڈالیں، تالاب میں ڈالیں، یہ عریضے وہاں پہنچیں گے، یہ عریضے وہاں پہنچیں گے۔ آپ جی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، رقم میں ہم لوگ عریضے ڈالتے ہیں، گومتی ندی میں ایک پکا پل کہلاتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ اسی پکے پل سے جا کر ہم لوگ عریضے دیتے ہیں، بس 2 منٹ بعد ختم ہو رہی ہے۔ اسی پکے پل سے ملی ہوئی ایک مسجد بنی ہوئی ہے نا، شاہ پیر محمد کے ٹیلے کی مسجد کہلاتی ہے۔ وہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ان کی مسجد ہے۔
میں عریضہ دے کر پلٹ کر آ رہا تھا، وہ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا آپ نے وہ جو مولانا عریضہ ڈالا تھا مچھلیوں نے آٹا کھا لیا، عریضہ پانی پر تیر رہا ہے، کہاں گیا یہ ایسا میرا؟ کیوں جہالت کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جب 10 بجے تو ذرا میرے آفس صاحب زحمت کر لیں، میرا آفس جانتے تھے وہ۔ آفس آئے، میں نے کہا یہ خط رکھا ہوا ہے، پرانی بات ہے 15-20 سال پہلے کی۔ میں نے کہا یہ خط رکھا ہوا ہے، اسے مجھے امریکہ بھیجنا ہے اپنے دوست کو۔ کہنے بھیج دیجئے ڈاک سے، ایئر میل۔ میں نے کہا نہیں ایئر میل میں نہیں بھیجوں گا، میں اس کو بھی آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں، یہ ابھی ان تک پہنچ جائے گا۔ کہنے ابھی 10,000 میل دور؟ میں نے کہا جی ابھی اسی سیکنڈ پہنچتا ہے یہ۔ کہنے ہم بھی دیکھیں کیسے پہنچتا ہے۔ ہم نے کہا دیکھیے کیسے پہنچتا ہے۔ میں نے فیکس مشین اٹھائی، ان کا نمبر ڈائل کیا، فیکس مشین میں اس خط کو میں نے انسرٹ کیا، فیکس مشین نے اس خط کو نگلنا شروع کیا، ان کی آنکھیں پھٹنا شروع ہوئی۔ وہ سمجھے کہ یہ امریکہ جا رہا ہے۔ وہ ہوا یہ کہ ادھر سے اس نے کھایا، ادھر سے اٹھ رہے میں گر پڑا۔ کہنے کہاں گیا؟ وہ تو نکل کے گر پڑا۔ میں نے کہا پڑے ہوئے خط کو نہ دیکھیے، ٹیلی فون کر کے پوچھیے کہ پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا۔ تو اگر ہمارا بھیجا ہوا خط یہاں پر پڑا ہوا دکھائی دے مگر اس کا میسج وہاں پہنچ جائے، تو انسان میں اگر یہ طاقت ہو سکتی ہے تو نمائندہ الہی کی خدمت اگر عریضہ ہم بھیجیں اور وہ عریضہ یہاں پڑا رہ جائے، میسج وہاں پہنچ جائے، تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ معبود میں بہت گناہ گار ہوں، بہت سیاہ کار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے مجھے اور ان سب کو پہلے ان کے صدقے میں مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما کہ ہم امام کے ناصروں میں شمار ہوں، ہمارا کردار ویسا ہو جیسا امام ہمارے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں۔ فالوور کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو امام کا نقش قدم ہو اس سے قدم بقدم ہم چلیں، جو ان کو اچھا لگے وہ ہم کو اچھا لگے، جو ان کو برا لگے وہ ہم کو برا لگے۔ پالنے والے ہم کو اپنے علاوہ محمد و آل محمد سے شرمندگی سے بچا لے برحمتک یا ارحم الراحمین۔